ابھی موجودہ دور میں جتنی جنگیں ہوئیں، پہلے یوکرین اور روس کی جو جنگ تھی اس کے اندر ہم بار بار پڑھتے تھے ڈرونز کا تذکرہ آتا تھا، کامیکازی ڈرون، سوسائڈ ڈرون جاتے تھے، وہ نیچے کو ٹینک کھڑا ہے یا 4 فوجی کھڑے ہیں، ڈرون پیچھے پیچھے جاتا ہے، اوپر جا کے ہٹ کرتا تھا اور وہ تباہی پھیلا دیتا تھا. اور اسی طرح بہت ساری ان کی جو بہت سینسٹیو انسٹالیشنز تھیں وہ ڈرون نے ہٹ کی. وہ خیر دور کی خبر تھی، ہم نے اتنا اس کو کلوزلی فالو نہیں کیا، لیکن ایران اور امریکہ اور اسرائیل والے اس تنازع کے اندر ایران کے پاس ایک ڈرون تھا، شاہد ڈرون، اور امریکہ جس کے متعلق یہ مت تھا ابھی تک کہ وہ اس کی ملٹری کو مائٹ کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ایران جیسا ملک جس کے اوپر 50 سال سے سینکشنز ہیں، ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے، نیوی اس کی کسی قابل ہی نہیں تھی، تو وہ کیا مقابلہ کرے گا. لیکن ایران کے پاس 2 ایسی چیزیں تھیں جس کا ہمیں اسی جنگ کے نتیجے میں پتہ چلا کہ وہ اتنی افیکٹو تھیں کہ وہ ایک پاورفل آرمی کو اس نے چیلنج کر دیا. اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک اس کے پاس میزائلز تھے جن کے پاس رسائی تھی، وہ پہنچ جاتے تھے اسرائیل تک، اور اس کے تمام جتنا بھی وہ ایئر ڈیفنس سسٹم تھی، وہ کوئی ڈیوڈ سلنگ تھی، کوئی وہ ایرو میزائل تھے، کچھ اور سسٹم تھا، پیٹریوٹ تھا، تھرڈ میزائل سسٹم تھا، وہ سب کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے جا کے کوئی 100 فائر کرتا تھا تو 10 گرتے بھی تھے، 90 تباہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن 10 وہ جو ہٹ کرتے تھے. اسرائیل بہت چھوٹا نیرو، اس کی وہ جو جگہ ہے نا بہت زیادہ نہیں ہے، تو ادھر کی بجائے کوئی 10 محلے دور بھی گرے گا تو تباہی پھر بھی وہ کرتا تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2 چیزیں آپ کے پاس افیکٹولی بہت ہونی ضروری ہیں. ایک آپ کے پاس میزائلز ہونے چاہیے جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہو تاکہ وہ دوسرے طرف سے جو میزائل فائر کرتے ہیں اس کو ہٹ کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے جائے اور اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دے. اور اس سے بھی زیادہ جو طاقتور چیز تھی وہ اس کا وہ شاہد ڈرون تھا. شاہد ڈرون $20,000-25,000 شاید اس کی ٹوٹل کاسٹ آتی ہے. چھوٹا سا ڈرون ہے، بہت ماڈرن بھی نہیں ہے. شاید اس کو کچھ اپ گریڈ کیا تھا روس نے، کیونکہ روس ان سے لیتا رہا. یوکرین والی جنگ کے دوران اس کو ضرورت پڑی ڈرونز کی تو وہ ایران سے بھی مدد لیتا رہا، لیکن انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا، اس کی سپیڈ بڑھائی. ابتدائی طور پر اس کی سپیڈ کم تھی. رڈار سائٹ سے یہ نیچے رہتا تھا، اور اس کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی آپ ڈیوائسز لگا دیں، اب وہ زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چپ لگ جاتی ہیں، اور دوسری طرف سے جہاں رڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں باقاعدہ یہ اس کو ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے، ٹریک کرتا ہوا، اس کے جا کے اوپر ہٹ کرتا ہے. تو اس کا $1 ارب کا سسٹم جو لگا ہوا تھا اسی علاقے کے اندر، اس کو جا کے اسی شاہد ڈرون نے ہٹ کیا اور اس کو تباہ کر دیا. تو ہمیں اس کا عملی مظاہرہ نظر آیا کہ بہت کام کی چیز ہے. تو اس کے بعد اگر مئی والا واقعہ سامنے رکھ لیں، مارکہ حق والا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دی اور ہماری ایئر فورس نے دشمن کے جہاز مار گئے جس کے اوپر اس کو بہت زوم تھا کہ اس کے رافیل کے آگے تو ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے اتنا اچھا استعمال کیا گیا ٹیکنالوجی کا اور تباہی پھیر دی. ان کے جب 6-7 جہاز نیچے گرے تو وہ اپنے جہازوں کو پیچھے لے گئے. اب اس جنگ کا نیکسٹ مرحلہ جب بھی وہ آیا تو اس کی وارفیئر میں آپ نے الیکٹرانک سسٹم جتنے استعمال کرنے تھے وہ کر لیے، سائبر وارفیئر میں جو کچھ کرنا تھا کر لیا. دوسری سائڈ بھی اب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرے گی. تو اب آپ کا نیا جو مقابلہ کھلا ہے اس ایران وار کے بعد وہ ڈرونز کا زمانہ آئے گا. ڈرونز کے ذریعے کتنے مؤثر طریقے سے آپ اپنے ٹارگیٹس کو جا کے ہٹ کر سکتے ہیں اور دشمن کے علاقے میں کتنی زیادہ یہ پینیٹریشن کر سکتے ہیں. سرویلنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور یہ جو سوسائڈ ڈرون ہے، یہ کامیکازی جو ڈرون ہے، یہ بہت زیادہ ایسی انسٹالیشنز کو جا کے ہٹ کر سکتے ہیں، پریسائز پن پوائنٹ کر کے جا کے ڈاٹ اسی جگہ پہ جا کے یہ ہٹ کرتے ہیں جس کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو پرانی جنگوں کا زمانہ تھا وہ کچھ پیچھے رہ گیا اور کچھ نئی جنگیں زیادہ آگے آ گئیں. تو آج ہم نے پروگرام کچھ اسی طریقے سے ترتیب دیا. پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو ہمیں بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ شاید ابھی ہم اس سٹیج پہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جتنا ٹرکی جیسے ڈرون بنا رہے ہیں ہم بھی ویسی ڈرون بنا رہے ہیں، لیکن ہم بنا سکتے ہیں. ہم اس جگہ کے بہت قریب ہیں. اگر اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر لیا جائے اور اس کو انڈسٹری کے طور پر ڈیولپ کیا جائے تو ہم اس میدان کے اندر بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. ہمارے وہ بچے جو ابھی یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں وہ ایسے نئے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں انڈسٹریل سکیل کے اوپر ان کی پروڈکشن کی طرف جانا ہے. تو آج جو پروگرام میں شروع کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا. اس وقت سامنے پورا میرا سیٹ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ان ڈرونز کے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کتنا افیکٹولی ہم اس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شایان یار صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اس انکیوبیشن سینٹر کے، جہاں اس طرح کی بہت ساری جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو لے کر آئیں اور اس کا مظاہرہ کریں. شایان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محمد بلال ملک صاحب، آپ کو فاؤنڈر ہیں ریئر ایروتھرسٹ سسٹم کے، ایروتھرسٹ سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کے. اور ان کے ساتھ محمد فصیح صاحب ہیں، وہ بھی فاؤنڈر ہیں ایروتھرسٹ سسٹمز کے. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد طیب یامین صاحب، آپ CEO ہیں ٹائٹینو. جی ٹائٹینو.
آپ سب کو خوش آمدید ہے. باقی چیزیں میں آپ ہی سے پوچھوں گا کیونکہ مجھے یہ چیزیں پسند بہت ہیں جی, لیکن یہ استعمال کیسے کرنی ہے اور بنانی کیسے ہیں اب آپ بتائیں گے. پہلے شایان صاحب آپ ہی بتائیے, سب سے بڑا ڈرون اس وقت آپ ہی کے آگے پڑا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے؟ اچھا, ملٹی پرپز ہیں یہ جو آپ کے سامنے سلیکشن آف ڈرونز پڑی ہوئی ہے. ان کے کمرشل یوزز بھی ہیں اور ڈیفنس یوزز بھی ہیں. کمرشل یوزز کے اندر ہم ایگریکلچر کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سیزن شروع ہونے لگا ہے, تو فار ایگزامپل فلیش فلڈنگ کے پرابلمز ہوتے ہیں, ویدر پریڈکشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, ان ساروں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزلز بھی دیے ہیں. کچھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے پروپوزلز کے ساتھ اب کام کرنا بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے آفس آف اے آئی کی طرف سے ہمیں انگیجمنٹ ملی ہے, اور بھی ایک دو انگیجمنٹس ہیں, تو وہ لوگ ہمارے ساتھ اب کام کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی محرم چل رہا تھا, تو ان کی جو جلوس وغیرہ کی مانیٹرنگ ہے وہ آ جاتی ہے, وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, سیف سٹی کے لیے. تو دیر آر سو مینی پرپزز دیٹ دیز کین فلفل. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیفنس کے ہیں وہ ہم یہاں پر فار آبویس ریزنز نہیں لے کے آ سکے, اور وہ ہیں بھی بڑے, ان میں فکسڈ ونگ بھی ہیں اور روٹری بھی ہیں. تو جن کے نیچے بم لگا ہوتا ہے وہ کدھر, میں تو اس کو دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ. وہ آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکیں گے, وہ پھر آپ کو ہماری جگہ پہ آنا پڑے گا. لیکن وہ بھی ہیں ہمارے پاس. ہمارے لائیو ڈپلوائے بھی ہوئے ہیں, جو پچھلے مئی کا ہمارا کانفلکٹ مارکا حق میں. جی جی, مارکا حق کے ہمارے لوکلی بنے ہوئے ڈپلوائے کیے گئے. جی جی الحمدللہ. اور ان کا رزلٹ کیا تھا؟ 80% اس کی ہٹ تھی. صرف جو ہے وہ 20% انہوں نے انٹرفیئر کر لیے تھے, انٹروین کر لیے تھے اس کا, لیکن ہماری 80% نے جا کے ٹارگیٹ کو اسٹرائک کیا. اچھا, ایک ہم دیکھتے ہیں بہت ساری, آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. کوئی نیچرل کلیمٹی لاہور میں کل جیسے واقعہ ہوا ہے, وہ تو ایک بلڈنگ تھی گر گئی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن میں نے اسلام آباد میں جب ارتھ کویک آیا تو میں مارگلا وہ ٹاور کے نیچے کھڑا اس کی کوریج کر رہا تھا, تو وہ اس کے جتنے فلور تھے یوں فلیٹ ہوئے ہوئے تھے, لوگ اس کے اندر ٹریپ تھے. تو بعض ایسی آپ کی ڈیوائسز آتی ہیں کہ وہ ڈرون اڑائیں تو جو انسان اگر کوئی اندر زندہ ہے تو اس کو وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ والی چیزیں بھی اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی جی, وہ پھر ڈفرینٹ سینسرز ہوتے ہیں پروف آف لائف کے, آپ کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس نا ریزیلینٹ ڈرونز بھی ہیں, ان کو گارڈین نے بھی ایون کور کیا تھا. وہ اس طرح کا ڈرون ہے, ایک تو اس کے انڈر جو ہے وہ پورا اراؤنڈ جو ہے کیج بنا ہوا ہے. سو وہ آپ کسی بالکل ہی تنگ جگہ کے اوپر اڑا سکتے ہیں اس کو, وہ اندر چلا جائے گا. اس کے کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہ وہاں پہ بھی چلا جائے گا. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ جی جی جی. وہ ہمیں اس کی پاکستان میں ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسکیو کے لیے وہ اتنا ایڈوانس اکوپمنٹ نہیں ہے, تو یہ کاسٹ افیکٹو سسٹم ہے. اگر ہم اس کو وہ نیچے وہ ایسی کوئی ڈیوائسز لگا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پہ اللہ رحم فرمائے نہ ہو, لیکن یہ آپ کی وہ روز آتے ہیں اوپر سے راکس گرتی ہیں, نیچے پتہ چلا 4 گاڑیاں پھنس گئی ہیں, تو اس میں 2 بندے زندہ بھی ہو تو 24 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا. ایبسلیوٹلی, یہ ایگزسٹنگ ہماری کیپیبلٹی ہے. اور جب بھی, بلکہ ہم خود بھی اپروچ کرتے رہتے ہیں این ڈی ایم اے کو اور باقی کے دفاعی اداروں کو کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں, آپ ہمارے سے لیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا, وہ تمام ریپرزینٹیو جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کے اندر کام کر رہے ہیں, فلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں, کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا ڈرون کا کوئی یوسیج ہے, تو ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ اس وقت میں انجینئرز اور وہ موجود ہیں, فاؤنڈرز موجود ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کی جو بھی ضرورت ہے. اگر وہ ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, بہت ساری تو ایگزسٹنگ ہے, اگر ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں بھی ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کے لیے R&D اسٹارٹ کر کے اور ہم بنا سکتے ہیں. بالکل, یہ جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں جو سوشل ورک آرگنائزیشن بہت زیادہ کرتی ہیں, ED والے ہیں یا کوئی اور ہیں, ان کو یہ جو سارے میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ ضرور کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. یہ بہت افیکٹو ٹولز ہیں, صرف جنگوں میں نہیں, امن کے لیے بھی, لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی بہت افیکٹو ٹولز ہیں. محمد بلال صاحب, اب آپ بتائیے کہ آپ کون سے ڈرون بناتے ہیں. پھر اینڈ سے میں نے آپ سے ایک ڈرون بنوانا بھی ہے جس میں نیچے بم لگوانا ہے. سر ایرو تھرسٹ میں سر یہ جتنے آپ کے سامنے ڈسپلے پہ پڑے ہوئے ہیں سر, یہ ہمارے ہی ڈرون بنے ہوئے ہیں. یہ سارے آپ ہی؟ اور تو اس میں سر یہ ہے کہ یہ جو ڈرون ہے اس کو بھی آپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں ڈیفنس پرپز کے لیے بھی, اور جس طرح انصار نے بتایا ہے کہ آپ اس کو سویلین اور کمرشل یوز کے لیے بھی, اس کو سرویلنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے نیچے اس وقت بھی سر جو کیمرہ آپ کو لگا ہے, یہ آپ دیکھنے میں تو آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے, لیکن دس از ویری ہائی پاورڈ کیمرہ. اس کی کیا پاور ہے؟ اور سر یہ کم از کم 10x زوم دیتا ہے. اچھا. اور یہ آپ کو 8K کی ویڈیو دیتا ہے. 8K کی ویڈیو دیتا ہے, زبردست. اور اس کی جو خصوصیت یہ ہے سر کہ اس میں AI انٹیگریشن ہم نے خود کی ہے. اس کی کمپلیٹ پروگرامنگ سر یہ ہمارے CTO ہیں کمپنی کے فصیح, انہوں نے کی ہے. اور یہ اس
کی جو فلائٹ ہے سر وہ ہوتی ہے 3G 4G اور 5G پہ جو بھی اویلیبل نیٹ ورک ہے. یہ اس کے اوپر آپ کو ڈیوائس نظر آ رہی ہے. ایک دفعہ اس کو اڑائیں تو کتنی دور تک اڑانا ہے؟ کہیں سے بھی اڑ سکتا ہے. کتنی دور تک جا سکتا ہے؟ سر یہ وہ تو اس کی جو ڈرونز کی جو رینج کی لمیٹیشن ہوتی ہے نا وہ بیٹری ہوتی ہے. آپ کی بیٹری اگر یہ کہ 45 منٹس کا تو یہ ٹائم اس کی بیٹری دے دیتی ہے. 45 منٹس کا ایک جو ریڈیس ہے ایک ہینڈسم ریڈیس یہ کور کر سکتا ہے ان کلومیٹرس. اور اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ یو کین کنٹرول اٹ فرام ہیئر. دیکھیں آپ نے اگر سرویلنس کے لیے بھی یوز کرنا ہو تو آپ کو اس کو 25-30 کلومیٹر تو اندر بھیجیں گے. 25-30 سے تو سر زیادہ دور جا سکتا ہے. یہ تو کم از کم 50-60 کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے. 50-60 کلومیٹر جا بالکل سکتا ایسا ہے. ہی. اور اگر آپ نے پے لوڈ بھی لگانا ہو تو وہ قریب میں تو نہیں آپ گرائیں گے نا, دور جا کے ہی ماریں گے کسی کو. تو اس لیے اس کی رینج تو ضرور ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اس کی رینج آپ کو یہ 60 کلومیٹر تک کی رینج تو ایزیلی آپ کو دے دے گا. اور آپ کی جو ویڈیو ہے یہ ٹرانسمیشن بھی آپ کی اسٹیبل, اور آپ کی گراؤنڈ اسٹیشن کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی وہ بھی اسٹیبل رہے گی. اور یہ ملٹیپل کیونکہ نیٹ ورک پہ کام کر رہا ہے اس لیے آپ کو اس میں کسی قسم کی ڈسکنیکشن کا یا کوئی اس طرح کا بھی خطرہ ابھی اس نہیں کے ہے. اوپر یہ پنکھے ونکھے نہیں لگے ہوئے. جب یہ پنکھے چلاتے ہیں وہ ہمارے یہ یوز کرتے ہیں کیمرہ مین ریکارڈنگ کے وقت, وہ اتنا ان کا شور ہوتا ہے تو یہ اس کا نوائز ریڈکشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر آپ نے دشمن کے علاقے میں بھیجنا ہے تو اس کو زیادہ خاموشی والا ہونا چاہیے, شور کم مچائے وہ. اچھا سر, یہ بائی ڈیزائن جو یہ والا ہے نا کوڈ کاپٹر ٹائپ, اس کے ہمیشہ شور ہوتا ہی ہے. وہ جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں نا, وہ ہمارے پاس ایک الگ ڈرون ہے, وہ دیٹ از اونلی 25 ملی میٹر, اور وہ ایک انسیکٹ کی طرح, گراس ہاپر کی طرح آپ کو نظر آتا ہے. وہ یہاں پر نہیں ہم لے کے آئے, لیکن 25 ملی میٹر کا ہے وہ, اور اس کو آپ جو ہے وہ کہیں پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں. اور اس کی رینج کیا ہے, کتنی دور اڑا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو 4 کلومیٹرز تک لے کے جا سکتا ہے. تو اس میں ہے یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی مشن پہ فارورڈ ٹیم بھیجی ہے, آپ کے SSG کمانڈوز کہیں پہ گئے ہوئے ہیں, وہ آپ لوکلی بنا سکتے ہیں. بن رہا ہے سر, بن رہا ہے. کمال ہے یار, تو آپ لے کے آنا تھا آپ نے. تو وہ آپ کی کسی عمارت کے اندر فار ایگزامپل آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ فائر آ رہا ہے آپ کو, تو آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فار ایگزامپل آپ وہ ڈرون بھیجیں اور اس سے پوری سرویلنس کروائیں آپ, اور سرویلنس کروا کے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے وہاں پہ سنائپر فائر کروانا ہے, میں نے وہاں پہ. اور وہ ویڈیو اور آڈیو دونوں انٹرسیپٹ کرتا ہے؟ جی ویڈیو آڈیو دونوں انٹرسیپٹ. اور اس کا سائز کیا؟ میں نے بتایا یہ اتنا سا ہے وہ, اور اس کا 25 mm 25, ہاں جی, اور وزن اس کا 25 گرام ہے. اور 25 گرام اونلی؟ ہاں جی, اور بالکل گراس ہاپر جتنا ہے وہ. آپ کو نہ جتنا گراس ہاپر کی آواز آپ کو جتنی دور سے آتی ہے. اور ویڈیو کوالٹی کیا ہوتی ہے اس کی؟ ویڈیو کوالٹی سر 4K ہے اس کی. 4K کمال ہے, بہت زبردست ہے. سو اس طرح کے ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں. ہر جو سینیریو ہوتا ہے نا اس کا ایک الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم آپ کو سولوشنز دے سکتے ہیں. یہ کسی اور سینیریو کے لیے ہے, یہ چھوٹے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کسی اور سینیریو. وہ تو ڈھیروں ڈھیر ہونے چاہیے ہمارے پاس, اور ان کی رینج بھی زیادہ ہونی چاہیے. وہ مطلب کہ وہ کیونکہ فارورڈ اس کے لیے ہے. آپ کے جو TTP والے بیٹھ کے یہ دھماکے واقع کرتے ہیں تو ان کے کیمپوں کے اندر آپ بھیجیں, سنیں وہ کر کیا رکھتے ہیں, ان کو آنے سے پہلے ہی آپ وہیں ان کو ٹارگیٹ کریں. ہاں جی, وہ اصل میں ابھی ہم نے جو بنایا تھا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو فارورڈ پارٹی بھیج رہے ہیں, کمانڈوز آپ کے آگے گئے ہوئے ہیں کسی فارورڈ پوسٹ کے اوپر, ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, تو آپ نے سرویلنس کے لیے ایک دم سے اڑانا ہے کہ بھائی فائر کہاں سے رہا ہے, تو وہ 4 کلومیٹر از این انف رینج فار دیٹ. تو اس کو پھر آگے جس طرح سے ہمیں مشن کی سمری ملے گی نا, اب دیکھیں یہ دفاعی اداروں کا کام ہے, ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ ان فاؤنڈرز کے پاس بھی نہیں ہے, دے کم فرام اے سویلین بیک گراؤنڈ. سو جب دفاعی ادارے ہمارے ساتھ آ کے یہ بات کریں گے کہ اچھا مجھے اس اسپیشل مشن کے لیے یہ بریف ہے اور اتنی رینج چاہیے ہے, یہ کیپیسٹی چاہیے ہے مجھے, دفاعی اداروں کو آپ سے انگیج کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ پکتیکا اور یہ ہم نے 2-3 روز پہلے اٹیک کیے ہیں, رائٹ, ادھر سے کراچی والا اٹیک اوریجنیٹ ہوا تھا. اگر اس کی رینج جو ہے وہ کچھ 40-50 کلومیٹر تک وہ چھوٹے والے کی آپ بنا سکتے ہیں, بالکل, تو آپ پہلے پریسائزلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایگزیکٹلی وہاں جا کے آپ پوائنٹڈلی اس جگہ پہ جا کے ایئر اسٹرائک کریں. ایبسولوٹلی. تو مجھے تو دفاع والوں کو بھائی کدھر ہیں آپ سارے استعمال کریں ان کو, مجھے یہی ہیلپ چاہیے. دیکھیں R&D کی ایک بہت بڑی کاسٹ آتی ہے ہمارے نیشنل اداروں کو, یہ بچے خود سے R&D کر رہے ہیں, آپ کی ساری کاسٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے, اور آپ جو ہے وہ ہمارے سے آ کے ریڈی میڈ پروڈکٹس اٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 100% آپ کے پرپز کو ابھی فلفل نہ کر رہی ہوں, لیکن وہ کم از کم آپ کو ایک پروف آف کانسیپٹ دے رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے.